بڑے افسوس کی بات ہے یار کہ تقریباً 2-2.5 مہینے ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے اوپر حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ کوئی بھی اسلامی ملک جو ہے وہ اسرائیل کو نہیں روک پا رہا۔ 1 ارب سے بھی زیادہ مسلمان اس دنیا میں بستے ہیں، 56 اسلامی ملک ہیں، لیکن یار حیرت کی بات ہے کہ کسی اسلامی ملک میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد کر سکے، اسرائیل کو روک سکے۔ کسی مسلمان ملک کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ اگر آج 56 اسلامی ملک اکٹھے ہوتے، ان کے درمیان اتحاد ہوتا، تو آج فلسطین کے مسلمان بے یار و مددگار نہ ہوتے۔ اسرائیل کے اندر اتنی جرأت نہ ہوتی کہ وہ فلسطین کے اوپر حملہ کرتا۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ تمام لیڈر جنہوں نے تمام اسلامی ممالک کو اکٹھے کرنے کی کوشش کی تھی نا، ان کفار نے ان تمام مسلمان لیڈروں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ یاد کریں 1970 کی دہائی، جب مسلمان دنیا میں بڑے بڑے لیڈر تھے۔ پاکستان کی طرف سے ذوالفقار علی بھٹو تھے، مصر کی طرف سے انور سادات تھے، لیبیا کی طرف سے معمر قذافی تھے، فلسطین کی طرف سے یاسر عرفات تھے، سعودی عرب کی طرف سے شاہ فیصل تھے۔ یہ وہ تمام مسلمان لیڈر تھے جو یہ چاہتے تھے کہ تمام اسلامی ملکوں کے درمیان اتحاد ہو جائے، تمام اسلامی ملک اکٹھے ہو جائیں۔ دراصل یہ اسلامی ملک اکٹھے کس بات پر ہوئے تھے؟ آپ کو کیا پتہ ہے؟ پاکستان کے شہر لاہور میں بادشاہی مسجد ہے۔ اس بادشاہی مسجد میں 1974 میں تمام مسلمان لیڈروں نے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھی تھی۔ دراصل ایسا موقع کیوں آیا تھا؟ وجہ دراصل یہ تھی کہ 1967 میں اسرائیل نے فلسطین کے اوپر حملہ کیا تھا۔ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کیا تھا، جس کی وجہ سے تمام مسلمان ملکوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اکٹھے ہوں گے۔ اسی وجہ سے جو تمام مسلمان لیڈر تھے جنہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ تمام اسلامی ملکوں کے درمیان اتحاد ہو جائے، ہم اکٹھے ہو جائیں تاکہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکیں، تاکہ بیت المقدس کو بچا سکیں، ان تمام مسلمان لیڈروں کو ایک ایک کر کر ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ وہ تمام لیڈر جنہوں نے کوشش کی تھی کہ وہ تمام مسلمان ممالک کو اکٹھا کریں گے، ان کو ختم کر دیا گیا۔ شاہ فیصل جو تھے سعودیہ عرب کے، ان کو ان کے بھتیجے نے قتل کر دیا۔ مصر کے انور سادات تھے، ان کو بھی ختم کر دیا گیا۔ پاکستان کے ذوالفقار علی بھٹو جو تھے، ان کو بھی 1979 میں پھانسی دے دی گئی۔ معمر قذافی جو آخری بچے تھے، ان کو بھی قتل کر دیا گیا، ان کے ملک میں خانہ جنگی کروا دی گئی۔ لیکن دوستو، کیا آپ کو پتہ ہے کہ 1970 کے دہائی میں یہ تمام اسلامی ملک جو تھے کافی زیادہ ترقی پذیر تھے، ان تمام اسلامی ممالک میں امن سکون تھا، لیکن آہستہ آہستہ مسلمان ممالک کے جو دشمن تھے انہوں نے ان ملکوں میں افراتفری پھیلا دی۔ عراق جو کہ مسلمان دنیا کا ایک مضبوط ملک تھا، اچھی معیشت تھی، اچھے کاروبار تھا، امن سکون تھا اس ملک میں، لیکن کوئی یہ جان نہیں سکتا تھا کہ کچھ عرصے بعد عراق کے اندر بھی تباہی مچ جائے گی۔ آج کا لبنان اس حال میں نہیں تھا۔ دراصل 1970-80 کی دہائی میں لبنان اس طرح کا ملک تھا جیسے آج دبئی ہے، جیسے آج متحدہ عرب امارات ہے۔ جس طرح کی ترقی آج آپ متحدہ عرب امارات میں دیکھتے ہیں، پوری دنیا سے سیاح متحدہ عرب امارات میں آتے ہیں، اسی طرح 1970-80 کی دہائی میں لبنان میں تمام دنیا کے سیاح آتے تھے۔ لبنان بھی ایک ترقی پذیر ملک تھا، لیکن آج لبنان کی جو حالت ہے وہ بہت ہی کمزور ہو چکی ہے۔ لبنان ویسا نہیں رہا، ویسی ترقی لبنان کی نہیں رہی۔ شام و سیریا میں خانہ جنگی کروا دی گئی ہے،
حالانکہ شام اور سیریا جو تھے یہ بھی کافی ترقی پذیر ملک تھے، اچھی معیشت تھی، امن سکون تھا، لیکن تمام جو دشمن ملک ہیں مسلمانوں کے، انہوں نے ان تمام ملکوں میں افراتفری پھیلا دی ہے۔ مشرق وسطیٰ کے تمام عرب ملک جو ہیں ان کو اکٹھے نہیں ہونے دیا۔ یہی وہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے آج فلسطین کی یہ حالت ہے۔ تمام عرب ممالک کا آپس میں اتفاق نہیں ہے۔ اگر ان کے درمیان اتفاق ہوتا تو آج اسرائیل میں یہ جرأت نہ ہوتی کہ وہ فلسطین کے اوپر حملہ کرتا، اور اس طرح فلسطینی بے یار و مددگار نہ ہوتے۔ آہستہ آہستہ عرب ممالک جو ہیں وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے لگ پڑے ہیں۔ ابھی حال ہی میں متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا، لیکن اس کے علاوہ پاکستان کے اوپر بھی دباؤ ڈالا گیا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے، لیکن پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن آج اگر تمام اسلامی ملک اکٹھے ہوتے، ان کے درمیان اتحاد ہوتا، تو اسرائیل میں یہ جرأت نہ ہوتی کہ وہ فلسطین کے اوپر حملہ کرتا، فلسطینی آج بے یار و مددگار نہ ہوتے۔ لیکن میں آپ سے ایک بات کروں گا کہ ہمارے ملک میں کتنے دربار ہیں، اولیاء کرام کے مزارات ہیں، ہم کتنی عقیدت رکھتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا، کبھی آپ نے یہ تصور کیا کہ فلسطین میں جو مسلمان شہید ہو رہے ہیں یہ کون ہیں؟ یہ دوستو انبیاء کرام کی اولادیں ہیں، صحابہ کرام کی اولادیں ہیں۔ لیکن کتنی ہم عقیدت ان اولیاء کرام سے رکھتے ہیں، لیکن یہ تو صحابہ کرام کی اولادیں ہیں، انبیاء کرام کی اولادیں ہیں۔ آج کس حال میں ہیں ہم تمام مسلمان، کس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں؟ ہمارے صحابہ انبیاء کرام کی اولادیں آج بے یار و مددگار ہیں۔ کوئی تو آواز اٹھائے۔ تمام اسلامی ممالک جو ہیں ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اکٹھے ہوتے اور فلسطین کی مدد کرتے، لیکن مسلمانوں کے دشمن ملک جو ہیں وہ کبھی نہیں چاہتے کہ تمام اسلامی ملکوں کے درمیان اتحاد پیدا ہو، تمام اسلامی ملک اکٹھے ہوں۔ دراصل یہ یہود و نصارہ کی کوششیں ہیں جو کامیاب ہوتی جا رہی ہیں۔ امریکہ، اسرائیل اور بھارت کی جو خفیہ ایجنسیاں ہیں وہ یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں۔ وہ یہ چاہتی ہیں کہ ایران کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات خراب ہوں، افغانستان کے ساتھ بھی خراب ہوں، یہ آپس میں ہی لڑتے رہیں۔ اگر تمام اسلامی ملک آج بھی اکٹھے ہو جائیں تو اسرائیل میں اتنی جرأت نہ ہوگی کہ وہ فلسطین کے اوپر اپنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ پائے۔ یہ تمام اسلامی ملکوں کے اوپر ایک قرض ہے، کیونکہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہم سے یہ پوچھنا ہے، آپ نے فلسطین کے لیے کیا کیا؟ آپ نے اپنے مظلوم مسلمانوں کے لیے کیا کیا؟ تو اس لیے دوستو، اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو میں آپ کو صرف یہی کہوں گا کہ آپ فلسطین کے لیے آواز تو اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک موبائل تو ہے، آپ اس موبائل کے ذریعے فلسطین کے لیے آواز تو اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ میکڈونلڈ کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں، آپ KFC کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں، یہ تو آپ کے بس میں ہے۔ آپ ان چیزوں کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں۔ آپ سے میں یہی درخواست کروں گا کہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ فلسطین کے لیے کم از کم آواز تو بلند کر دیں۔